ایک بادشاہ کے سارے بیٹے حسین و جمیل تھے اور اپنے حسن پر نازا تھے، جبکہ ان میں سے ایک بیٹا انتہائی بدصورت اور چھوٹے قد کا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے اس پستہ قد بیٹے کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ بیٹا اپنی خداداد عقل اور دنائی سے سمجھ گیا اور عرض کیا، ابا جان گستاخی معاف۔ چھوٹے قد والا بدصورت اگر عقل مند ہو تو وہ حسن و جمال والے لمبے سے افضل ہوتا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ چھوٹی چیز کبھی قدر و قیمت میں بڑی سے بہتر ہوتی ہے؟ جیسے بکری چھوٹی ہوتی ہے مگر پاک ہے، جبکہ ہاتھی بڑا ہو کر بھی مردار ناپاک ہے۔ طور پہاڑ زمین کے پہاڑوں میں سب سے چھوٹا ہے، مگر اس کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ ایک کمزور مگر عقلمند آدمی نے ایک مرتبہ موٹے بیوقوف سے کہا، عربی گورا اگرچہ کمزور ہو مگر پھر بھی سارے گدوں سے زیادہ شان رکھتا ہے۔ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر ہنس پڑا اور خوش ہوا، جبکہ دوسرے بھائیوں کو بہت صدمہ ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں جب بندہ بولتا نہیں تو اس کے عیب خوبیاں چھپی رہتی ہیں۔ ہر جاری کے بارے میں یہ نہ خیال کریں کہ وہ شاید خالی ہو، اس میں خطرناک جانور بھی چھپا ہو سکتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اس دوران بادشاہ کے کسی دشمن نے بادشاہ پر چڑھائی کی تو سب سے پہلے جو شخص میدان میں کود پڑا وہی اس کا پستہ قد یعنی چھوٹے قد والا بیٹا تھا، اور دشمن کو للکارتا ہوا اور یہ کہتا ہوا آیا، میں لڑائی کے دن پیٹ پھیر کے بھاگنے والا نہیں ہوں، بلکہ لڑائی میں مجھے تو خاک اور خون میں لترا ہوا پائے گا، کیونکہ جو لڑائی کے دن جنگ کرتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے اور لڑائی کے دوران بھاگنے والا پورے لشکر کا خون کرتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دشمن پر جھپٹ پڑا اور کئی بہادروں کو قتل کر کے اپنے باپ کے قدموں میں آیا اور قدم چوم کر عرض کرنے لگا، ابا جان آپ میرے کمزور جسم کو میری کمزوری سمجھ لیا اور موٹاپے کو حسن جانا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پتلی کمر والا گھوڑا لڑائی میں جو کام کرتا ہے وہ کام بھلا موٹا تازہ بیل بھی کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دشمن کے سپاہی بہت تھے، ادھر لشکر کم تھا، تو اس لشکر میں سے کچھ لشکروں نے ڈر کر بھاگنے کا ارادہ کیا، تو شہزادے نے نعرہ مستانہ لگایا، اے بہادرو خبردار، عورتوں کی طرح بھاگنا مرد میدان کا کام نہیں، مرد بنو اور دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ، دشمن کو مارو یا خود مر جاؤ۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ لشکر کا حوصلہ بڑھ گیا اور اچانک حملہ کر کے دشمن کے چھکے چھڑا دیے اور فتح یاب ہو گئے۔ اور اس فتح کے بعد بادشاہ نے اپنے بیٹے کا سر چوما اور بغل گیر ہوا، اور روزانہ بادشاہ کی توجہ اس پر زیادہ ہوتی گئی، یہاں تک کہ اس کو اپنا ولی عہد چن لیا۔ اب بھائیوں نے حسد شروع کر دیا اور اس کو کھانے میں زہر دے کر مارنا چاہا۔ جب کھانا سامنے آیا تو اس کی بہن ساری کارروائی دیکھ چکی تھی، اس نے کھڑکی سے جھانک کر زور زور سے کھڑکی کو پیٹا۔ شہزادہ اپنی ذہانت سے بات سمجھ گیا اور کھانا نہ کھایا اور کہا کہ یہ بہتر نہیں کہ عقل مند مر جائے اور بیوقوف اس کی جگہ سنبھال لیں۔ بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے تمام شر پسند بیٹوں کو بلا کر ان کو سزا دی اور اپنے ملک کے مختلف حصوں میں تمام کو مناسب حصہ دے کر ان کو فارغ کر دیا تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اس کہانی کا پورا مرکزی خیال یہی ہے کہ انسان کو اپنے ظاہر حسن پر نازا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ایک عارضی اور غیر اختیاری چیز ہے، اور کسی قوت کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، کہ بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ایسا بنایا یا اس کو ویسا بنایا۔ اپنے اندر کمال پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔